اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. بھائی یہی تو دعا ہے, بہت توجہ رکھنا, یہی دعا ہے. اپنے پاس سے ایک سپاہی دے دے. میں نے ذرا اور آسان کر دیا مددگار سے اس لفظ کو, ایک سپاہی دے دے. تو اب جو بھی آئے گا وہ اللہ کا سپاہی ہوگا محمد کی مدد کے لیے. جو بھی آئے, مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے, تم بہتر جانتے ہو کہ کون آیا, لیکن ایک بات میں جانتا ہوں. چلو پھر موسیٰ کی دعا کی طرف. واجعل لی وزیرا من اہلی, مالک مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. ٹھیک, اب چلو محمد کی دعا کی طرف. موسیٰ نے کیا مانگا؟ میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے, مجھے میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. رسول نے کیا مانگا؟ واجعل لی من لدن کا, اپنے پاس سے دے دے. اپنے پاس سے من لدن کا. جاؤ جتنے ترجمے والے قرآن ملے ان سب میں دیکھنا من لدن کا کے معنی کیا ہے. مالک اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. تو موسیٰ کا وزیر اٹھے موسیٰ کے خاندان سے, محمد کا وزیر آیا اللہ کے پاس سے. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ولادت کعبہ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا بھائی, تو علی ہے سپاہی اللہ کا بھیجا ہوا, مدد کرے گا محمد کی. سپاہی اللہ کا ہے, مدد کرے گا محمد کی. میں نے کبھی کہا تھا اور آج جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ عرض کروں اور تقریر یہاں پہ تمام ہو جائے. اب میں اپنے سینے میں قوت بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں. بھائی سنو, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے ایک صحابی ہیں اور بڑا بہادر صحابی. احد کے میدان میں جب, ہاں بھائی ایسا تو ہے, کبھی کبھی تو لفظ تلاش کرنے پڑتے ہیں. جب لوگ جنگ کی صورتحال کا سروے کرنے کے لیے بلند مقامات پہ تشریف فرما تھے, تو ایسے میں کچھ لوگ تھے جو رسول کے پاس لڑ رہے تھے. ان میں ایک صحابی ہے ابو دجانہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی اور نام بھی لکھا گیا ہے لیکن بیشتر روایات میں انہی کا نام ہے. لڑ رہے تھے, رسول کی حفاظت کر رہے تھے. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اچھا بھائی مجھے بتلاؤ کہ اگر تلوار واقعا ٹوٹ جائے جنگ میں اور اس گھمسان کی جنگ میں تو رسول کیا کریں گے؟ لیکن صحابی وہ جو رسول کی پوری معرفت رکھتا ہو, جانتا ہے کہ میری مشکل کو حل کرے گا. کہا یا ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی میری تلوار. رسول ناقے میں تشریف فرمائے. ایک مرتبہ رسول نے جھک کے نیچے دیکھا, کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی. جھکے, ٹہنی اٹھائی, کہا تلوار لو. تلوار لو. وہ کھجور کی خشک ٹہنی صحابی کے ہاتھ میں آئی, تلوار بن گئی اور وہ پھر کافروں کے لشکر میں ڈوب گیا. واقعے کو روک رہا ہوں, گفتگو تمام ہونے والی ہے. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ علی سامنے آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ, اسی جنگ کا واقعہ ہے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ جھکیے, ایک دوسری ٹہنی اٹھائیے ان کے ہاتھ میں دے دیجئے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول دیکھ رہے ہیں علی کو گھور کے, جواب کچھ نہیں دیتے. اٹھائیے ٹہنی دے دیجئے, نہیں. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, دوسری مرتبہ کہا, رسول خاموش. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. جب تیسری مرتبہ کہا
تو ایک مرتبہ وہ چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی. فرشتہ چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ نے بھیجی ہے یہ تلوار اور اپنے بھائی کو دے دیجئے. میں آج تک سوچ رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ سوچو کہ ابو دجانہ کا مرتبہ اتنا بڑا کہ کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی، کہا لو تلوار. اور علی بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ مجھے تلوار دیجئے، میری تلوار ٹوٹ گئی. نہیں دیتے. تو بتلانا یہ تھا کہ اگر سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسرا بھی وہیں سے آئے گا. تمام ہو گئی. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلطان کے معنی طاقتور، نصیر کے معنی مدد کرنے والا. جب بھی دین کو مدد کی ضرورت ہوئی کہیں اور سے کوئی نہیں اٹھا. اگر اٹھا ہے تو علی کے خاندان سے اٹھا ہے. اسلام نے جب پکارا تھا تو حسین کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. دیکھو میں نے ایک جملہ کہا تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. بہت مختصر گفتگو، آج مصائب میں طول نہیں ہوگا. کربلا تک بات آ گئی نا. اور میں تم سے مدینے سے روانگی کی کیفیت بیان کر رہا تھا. زیارت ناہیہ جو منسوب ہے امام زمانہ کی طرف، اس میں ایک جملہ ہے السلام علی الطارحین عن الاوطان. سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں زبردستی ان کا وطن چھوڑوایا گیا. ان لوگوں پر سلام ہو جنہیں زبردستی وطن سے نکال دیا گیا. چلے مکے پہنچے، مکے میں کچھ مہینے قیام کیا. 8 ذی الحجہ کو 2 جملے بس، یہ اتنی صدائیں کافی ہیں. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی کا جب سامان سفر تیار ہوا مکے سے کربلا جانے کے لیے، تو آگے حسین کی سواری تھی، اس کے پیچھے شہزادی زینب کا ناقہ تھا، اور اس کے بعد پورا قافلہ تھا. عبداللہ ابن عباس آئے، ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول میں آپ کو تو منع نہیں کر سکتا، آپ جائیں، لیکن بیویوں کو تو چھوڑ جائیں. جانتے ہو بیویوں کو تو چھوڑ جائیں، کہاں سفر میں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. 2 جواب فضائے مکہ میں بلند ہوئے. حسین نے کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا. کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ قیدی بن جائیں. یہ جملہ تو حسین نے کہا. اور جب کہا کہ ان بیویوں کو چھوڑ جائیے تو زینب کے ناقے سے آواز آئی کہ ابن عباس کیا تم بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو؟ اجرکم علی اللہ. قافلہ چلا. 2 محرم کا دن تھا جب قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا. سنتے ہی رہتے ہو لیکن یہ جملہ سنو. جب حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا
तो हुसैन ने 5 या 7 घोड़े बदले, घोड़े न चले। जब न चले तो कहा भाई बतलाओ इस बस्ती का नाम क्या है। किसी ने कहा अकर है, किसी ने कहा गाजरिया है, किसी ने कहा मारिया है, किसी ने कहा नैनवा है। और हुसैन बार बार पूछते जाते हैं कोई और नाम भी है, कोई और नाम भी है। कोई बूढ़ा बोला युकालु लहा करबला, इसका एक नाम करबला भी है। बस ये सुनना था कि घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए और कहने लगे वल्लाह हाथ ही अर्ज़ो करबिन व बला, खुदा की कसम ये कर्ब इब्तला की मंजिल है। हाँ होना महत तो रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियां ठहरेंगी, यहाँ हमारे खैमे लगेंगे। हाँ होना तुस्बात फाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। वह हाँ होना तुस्बा हरीम होना, और यहाँ हमारे अहले हरम असीर कर दिए जाएंगे। ये कह के कहा अब्बास खैमे लगाओ, अजरकुम अल्लाह। ये फरमा के हुसैन ने कहा अब्बास इस जमीन पे खैमे लगा दो। खैमे लगने शुरू हुए। सबसे पहले शहजादी ज़ैनब अपने नाके से उतरी और उतरने के बाद एक खैमे में गई। जैसे ही बैठी है जमीन पर एक जर्द गुबार उड़ा। मक्तल है मक्तल, सकीना गोद में थी, बैठे एक जर्द गुबार उड़ा और सकीना के बालों पे आ गया। कहने लगी फिजा जरा जल्दी से भैया को तो बुला के ला। हुसैन आए, कहा बहन क्या बात है। कहा भैया इस जमीन से जितनी जल्दी हो फरागत नसीब कर लो, इसलिए कि इस मिट्टी से तुम्हारे खून की बू आती है। दो जुमले सुनो, बस 2 जुमले, तकरीर तमाम हो जाए, तकरीर इस मरहले पर रुक जाए। कहा बहन अब तो क़यामत तक यहीं रहना है। यह कह के अब्बास से कहा पूरे खैमे लगा दो। खैमे लगे। जुमला सुनोगे। हुसैन अपने खैमे में गए आराम के लिए। इतने में फौज यजीद का सरदार आ गया और कहने लगा यहाँ से खैमे हटाओ, खैमे हम लगाएंगे, अपने खैमे हम लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से खैमे दूर ले जाओ। अकबर बढ़े बात करने के लिए। मख्तल लिखता है कि उनसे बात करने के लिए अकबर बढ़े। एक मरतबा अब्बास ने अकबर के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा भतीजे हट जाओ। ये कहकर तलवार निकाली, एक लकीर खींची, कहा अब जिसकी हिम्मत हो इस लकीर को अबूर करे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन ने बस आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। हुसैन ने 60,000 दिरहम में 4 मुरब्बा मील की जमीन खरीदी। जब लिखा पढ़ी मुकम्मल हो गई, जब तहरीर मुकम्मल हो गई, तो बनी असद के लोगों से कहा मेरी वसीयत तो सुनते जाओ। पहली वसीयत ये कि जब मुझे कत्ल करके चले जाए तो हमारे लाशों को आके दफन कर देना। दूसरी वसीयत ये कि अगर कोई चाहने वाला हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए तो उसे बतला देना। तीसरी वसीयत ये है कि मेरा कोई जाहिर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। उन्होंने वसीयत कबूल की। जब जा रहे थे तो कहा अपनी औरतों को बुलाओ, भेज दो अपनी औरतों को। औरतें आई, कहने लगे बीबियों मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द मुझे हमें दफन न करें तो तुम आना, पानी भरने के बहाने आना, हमें दफन कर देना। जब औरतें जा रही थी तो कहा बच्चों को भेज दो। बच्चे आए, कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप ये न करें तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल।